بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج العقیدۃ الواسطیہ کا تیسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق عقیدۃ الواسطیہ کے مقدمے کی شرح سے متعلق ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں متن کی طرف۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ انہیں تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور رسول کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اقرارا بہ و توحیدا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما مزیدا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ کی ذات پر، آپ کی آل پر اور صحابہ پر، اور بہت بہت سلامتی ہو۔ اما بعد، فہذا اعتقاد فرقۃ ناجیہ، یہ کتاب کے اندر جو مذکور ہے یہ فرقہ ناجیہ، نجات پانے والے گروہ کا عقیدہ ہے، المنصورتی، جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے، الی قیام الساعۃ، قیامت قائم ہونے تک۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ اہل سنہ والجماعہ، یہ اس کا بدل ہے اہل سنہ والجماعہ کے نام سے جو جانا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے۔ عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنے کو، اور اصطلاحی اعتبار سے عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے جس پر ضمیر اور دل کامل یقین رکھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرے، اسے اصطلاح میں عقیدہ کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین کے عقائد کی اہمیت، سب سے پہلے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسے اتحاد امت پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اعتقادات اور علاقائی بدعات و خرافات سے انسان بچ کر اتحاد امت کی طرف آ جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسے تعظیم نصوص یعنی قرآن و سنت کی تعظیم انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ وہ ان کی نہ تعویل کرتا ہے، نہ بدلتا ہے، نہ من مانی تشریح کرتا ہے، خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر نصوص کی تعظیم کرتا ہے۔ اسی طرح اس عقیدے کا یہ فائدہ ہے کہ صحابہ و تابعین کی طرف اس کی نسبت ہے، اور انسان بلا وجہ تعویلات، تعطیلات، تشبیہ سے مبرہ ہو کر سلف صالحین کے عقائد پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں بسم اللہ اور الحمدللہ کی علمی بحث کی طرف۔ تو بار فجار ہے، اسم مجرور ہے، یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا، یا تو ابدأ کے متعلق کیا جائے گا، اور یا ہر کام سے جو چیز مناسبت رکھتی ہے۔ کھانے لگا ہے تو آکل بسم اللہ، لکھنے لگا ہے تو اکتب بسم اللہ، اور اسی طرح دیگر جو کام کرتا ہے اسی مناسبت سے کوئی فعل محذوف نکالا جائے گا۔ اور دوسری بات، الحمدللہ اور بسم اللہ سے کلام کو شروع کرنا، لکھنا یا کوئی اور کام شروع کرنے سے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں سند کے اعتبار سے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچی، ضعیف ہیں۔ لیکن ایک حدیث ہے جس کے شروع میں یہ ہے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع کیا جائے، یہ سند کے اعتبار سے حسن درجے کی روایت ہے، جیسے کل کلام او امر ذی بال، ہر کلام یا کوئی ایسا معاملہ جو اہمیت کا حامل ہے، لا یفتح بذکر اللہ عز وجل، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ شروع نہ کیا جائے، فہو ابتر، تو وہ خالی البرکہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اور اس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں سے یہ کتاب کو شروع کیا۔ پہلے بسم اللہ لکھا، پھر الحمدللہ لکھا، تو گویا قرآن کریم کی اقتدا کی ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بسم اللہ لکھی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہونے سے پہلے بسمک اللہم لکھتے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر جتنے مکتوبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کی۔ الحمدللہ میں الف لام استغراق الاجناس کے لیے ہے، یعنی تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہاں للہ لام استحقاق ہے، اور الدین الحق سے بعض سلف نے عمل صالح مراد لی ہے۔ شہادت کیا ہوتی ہے؟ اعتراف اور اقرار جب دونوں جمع ہو جائیں، یعنی اعتقاد القلب اور اخبار اللسان جب جمع ہو جائیں تو اس مجموعے کو شہادت کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف اللہ الہ معبود ہیں، عبادت کے لائق ہیں۔ اس میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔
مشرکین مکہ اس بات کے تو قائل تھے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لیکن غیر اللہ کی نفی نہیں کرتے تھے۔ جب تک اس بات کے ساتھ نفی نہ ہو توحید کامل نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اسی طرح وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ان آیات اور دیگر آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ اس بات کے تو قائل تھے لیکن غیر اللہ کی نفی نہیں کرتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، غیر اللہ کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریبی بنا دیں گے۔ آگے فرمایا وحدہ لا شریک لہ، یہ مزید تاکید ہے، جس طرح کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تاکید کے بعد دوسری تاکید مقام توحید کی عظمت بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی رسول کی صداقت پر کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی تمام گواہیوں سے فوقیت رکھتی ہے، یعنی جو ان عقائد پر راضی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اس بارے میں ایک بڑا عظیم قاعدہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا یوصف اللہ الا بما وصف بہ نفسہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں بیان کی جائے گی ما سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بیان کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور وصف بہ رسولہ، یا وہ صفت اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی جائے گی جو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے۔ وَلَا نَتَجَاوَزُ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ، ہم قرآن و حدیث سے تجاوز نہیں کریں گے، اپنی طرف سے من گھڑت عقائد اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ عزیز طلبہ، توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید الربوبیت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، داتا جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ توحید ربوبیت دلیل ہوتی ہے کہ جب ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی جائے، اسی کو توحید الالوہیہ کہتے ہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی اقسام ہیں عبادت کی غیر اللہ کی اگر کریں گے تو اس کا نام شرک ہے۔ مشرکین مکہ کو اسی قسم سے اختلاف تھا، ربوبیت کو پھر کسی حد تک مانتے تھے۔ تیسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں۔ یہ عقیدے کی کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں عقیدۃ الواسطیہ، اس کے اکثر ابواب جو ہیں اسماء و صفات کے قواعد کے بارے میں، اور کیا تسلیم کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ان اسماء و صفات میں جن فرقوں نے مخالفت کی ہے ان کا رد موجود ہے۔ ابھی چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ سلف صالحین کے عقائد کی اہمیت بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے مشرکین مکہ کس قدر توحید ربوبیت کے قائل تھے، قرآنی دلائل سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے۔